الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے بِکَلِمَاتٍ چند باتوں کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ پس اس نے ان کو پورا کر دیا. قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے پیشوا. قال ومن ذریتی، حضرت نے فرمایا اور کیا میری اولاد میں سے بھی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 15واں رکوع آیت نمبر 124 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنی عبادت کی دعوت دی. اس کے بعد اب جو ہمارا آج کا سبق ہے، یہاں سے توحید کے بعد رسالت کی دعوت کا بیان شروع ہو رہا ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع کی جا رہی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عرب کے اندر جو 3 بڑے گروہ تھے مذہبی حساب سے، ایک مشرکین عرب، ایک یہودی اور ایک عیسائی. یہ جو تینوں گروہ تھے، اتفاق کی بات کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دم سب بھرتے تھے. سب کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. حتیٰ کہ یہودی کہتے تھے کہ وہ ہمارے پیشوا تھے، عیسائی کہتے وہ ہمارے، اور مشرکین اپنے آپ کو یہ تو کہتے ہی ملت ابراہیمی پر تھے. تو اللہ رب العزت نے رسالت کا مسئلہ بیان کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس کے مفسرین فرماتے ہیں ذکر کر کے 3 باتیں مقصود ہیں. چونکہ اس سے پہلے دعوت توحید چلی تو ابراہیم علیہ السلام نے جتنی کھل کر اللہ کی توحید بیان کی، یہ سارے انبیاء میں سے بھی نمایاں نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر کے
ان کو بتایا کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہو، میری توحید کو کیوں نہیں مانتے؟ دوسرا فائدہ، تم ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہو، اور جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگ کر ابراہیم علیہ السلام گئے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہو۔ اور تیسرا فائدہ کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے ہو، اور جو کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے اس کو نہیں مانتے ہو، چونکہ اس کے بعد آگے قریب ہی کعبے کی تبدیلی کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو یہ 3 فائدے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کی وجہ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بطور تمہید ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بیان کرنے کے لیے۔ اب اس سے پہلے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، ابراہیم علیہ السلام کی مقام کو بیان کیا، ان کی رفعت کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابراہیم علیہ السلام تو بڑی شان والے تھے، بڑے مقام والے تھے، اللہ نے ان کو آزمایا، اللہ نے چند چیزوں سے، چند باتوں سے ان کی آزمائش کی، اور فَأَتَمَّهُنَّ وہ ان ساری کی ساری باتوں میں کامیاب ہو گئے، کسی بات میں وہ ناکام اور فیل نہیں ہوئی ہے، سارے پرچے انہوں نے پاس کر لیے۔ یہ چند باتیں کون سی تھیں جن پہ اللہ نے آزمایا؟ بعض مفسرین نے تو لکھا ہے، اس حدیث کو یہاں پہ بیان کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 چیزیں انبیاء کی سنت میں سے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی خصوصاً، جن میں ہے جی مونچھوں کا کاٹنا، داڑھی کا بڑھانا، بغلوں کے بالوں کا صاف کرنا، زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، اسی طرح جناب کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، مسواک کرنا، یہ ساری چیزیں، ناخن کاٹنا، اور غسل البراجم، یہ جوڑوں کی میلوں کو صاف کرنا، یہ انسان کے نا یہ ہاتھ، یہ جو جوڑ ہوتے ہیں نا ان میں میل شیل رہ جاتی ہے، ان کو صحیح صاف کرنا وغیرہ۔ لیکن چونکہ یہ بات بھی درست ہے، ابراہیم علیہ السلام کی خصائص اور صفات میں سے یہ باتیں بھی ہیں، لیکن جو آزمائش بڑی آئی وہ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، وہ آزمائش خود قرآن نے بیان کی ہیں دوسرے مقامات پر۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ آزمائش نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا بادشاہ کے ساتھ، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر حق کلمہ بیان کرنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، بلکہ سب سے افضل جہاد ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا۔ تو ایک آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی بڑی یہ ہے کہ بادشاہ سے مقابلہ۔ دوسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ سے مقابلہ، گھر کے اندر کوئی معمولی بات ہے بات کرنا جی۔ تیسری آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے مقابلہ۔ چوتھی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے حکم سے بیوی بچوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آنا۔ اور پانچویں آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے نام پر ذبح کرنا اور قربان کرنا۔ اور چھٹی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو مہمانوں کے لیے وقف کرنا۔ اور ساتویں آزمائش ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی راہ کی خاطر گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا۔ یہ 7 چیزیں ابراہیم علیہ السلام کی وہ بڑی آزمائشیں ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ان 7 آزمائشوں میں 100/100 نمبر لے کر کامیاب ہو گئے، کسی میں ناکام نہیں ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور وہ کامیاب ہوئی ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا، ابراہیم علیہ السلام کو رب نے آزمایا اور وہ کامیاب ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں قرب مالہ للضیفان ونفسہ للنیران وولدہ للقربان وقلبہ للرحمن لذالک اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی؟
فرماتے ہیں اس نے اپنا مال مہمانوں کے لیے وقف رکھا، اپنی جان آگ میں ڈالنے کے لیے تیار رکھی، اور اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رکھا، اور اپنا دل ہر وقت رحمان کی یاد کے لیے تیار رکھا۔ ان باتوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اب انشاءاللہ یہ ہم باری باری ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کا جو مقابلہ ہوا بادشاہ کے سامنے، صفحہ نمبر 40 نکالیں، آیت نمبر 258، یہی سورۃ البقرہ ہے، تیسرے پارے میں آپ جائیں، صفحہ نمبر 40، چند ورقے آگے جائیں، صفحہ نمبر 40 آیت نمبر 258 ہے۔ سورۃ البقرہ تیسرا پارہ، آیت نمبر 258۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے دیکھا نہیں اس شخص کی طرف جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے؟ یہ وہ بادشاہ ہے۔ ان آتاہ اللہ الملک، جھگڑا کس بارے میں کیا؟ فرمایا فی ربہ، ابراہیم علیہ السلام کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا۔ کیوں کیا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ملک عطا کیا، اور ملک کے نشے میں آ کر جھگڑا شروع کر دیا۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ زندگی اور موت کا مالک کون؟ اللہ۔ ایک وہی ہے رب کی ذات جس کے ہاتھ ہے موت حیات، نہیں کوئی مالک رب کے سوا، لا الہ الا اللہ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال، وہ بدبخت کہنے لگا، انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، پس بے شک میرا اللہ لاتا ہے سورج کو مشرق سے، فأت بہا من المغرب، تو لے آ مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، پس حیران رہ گیا کافر، ہکا بکا ہو گیا کافر کہ اب اس کا کیا جواب دوں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی، بادشاہ کے سامنے بڑے بڑے لوگ دب جاتے ہیں بڈیروں کے سامنے بات کرنے سے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ڈٹ کر بات کی۔ اس امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کیا ہو گئے جی؟ کامیاب ہو گئے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی جو باپ کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے وہ آپ نکالیں جی 16واں سپارہ، صفحہ نمبر 278، سورت کا نام ہے سورہ مریم، 16واں پارہ، صفحہ نمبر 278 اور آیت نمبر 41 ہے۔ سورہ مریم صفحہ نمبر 278 آیت نمبر 41، رکوع سے دیکھیں گے۔ سورہ مریم آیت نمبر 41، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، آیت نمبر 41، صفحہ نمبر 278۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور ذکر کر میرے محبوب کتاب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق نبی تھا۔ اذ قال، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لأبیہ، اپنے باپ سے، یا ابت، اے ابا جی، لم تعبدو، تم کیوں عبادت کرتے ہو، ما لا یسمع ولا یبصر، ان کی جو سنتے نہیں اور دیکھتے نہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور تجھے کوئی چیز دے سکتے نہیں۔ یا ابت، اے ابا جی، انی قد جاءنی من
من العلم یقیناً میرے پاس علم آ گیا ہے، ما لم یاتک جو تیرے پاس نہیں آیا، فاتبعنی پس میری ہی اتباع کر، میرے پیچھے چل، اہدک صراطا سویا میں تیری رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف۔ یا ابت لا تعبد الشیطان اے بابا شیطان کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ یا ابت اے بابا اے ابا، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن کہیں تجھے رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچ جائے، فتکون للشیطان ولیا تو شیطان کا دوست نہ بن جائے۔ یہ ساری دعوت ابراہیم علیہ السلام نے کھول کے باپ کے سامنے بیان کر دی، اور باپ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، تو منہ موڑتا ہے میرے الہوں سے اے ابراہیم، لئن لم تنتہی اگر تو اس دعوت سے باز نہ آیا، لارجمنک میں تجھے سنسار کر دوں گا، وہجرنی ملیا جا مجھے چھوڑ دے، دور ہو جا مجھ سے لمبی مدت کے لیے۔ توجہ کرنا، باپ کے سامنے آزمایا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بات کو چھپایا نہیں بلکہ کھول کر باپ کے سامنے بیان کر دیا۔ دوسری آزمائش تھی نا، اور تیسری آزمائش ہجرت کرنا۔ قال سلام علیک، جب باپ نے کہا چھوڑ دے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیک، تجھ پر سلام ہو، یہ اس کو کہتے ہیں سلام متارکت، جدائی کا سلام، تجھ پر سلام، ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا میں تیرے لیے دعائیں کرتا رہوں گا رب سے، بے شک وہ میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، اور واعتزلکم میں تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، وما تدعون من دون اللہ اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ ان کو بھی چھوڑتا ہوں، وعدو ربی اور میں پکاروں گا اپنے رب کو، عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیا مجھے امید ہے میں رب کی پکار کے ساتھ کبھی بدبخت اور بدنصیب نہ ہوں گا۔ اللہ فرماتے ہم نے آزمایا، آزمائش میں کامیاب نکلا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی آزمائش اپنی قوم کے ساتھ بھی ہوئی، قوم اور جناب برادری کے ساتھ بھی ہوئی۔ اس کو آپ دیکھیں صفحہ نمبر 124 7ویں پارے میں آ جائیں گی، صفحہ نمبر 124 ہے، سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، پارہ نمبر ہے 7، صفحہ نمبر 124، سورت کا نام ہے سورۃ الانعام، آیت نمبر ہے 74، 7 4 74 سورۃ الانعام۔ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو الہ بناتا ہے، انی اراک وقومک بے شک میں تجھے بھی اور تیری قوم کو بھی دیکھتا ہوں، فی ضلال مبین واضح گمراہی میں بھٹکے ہوئی ہو، رب کو چھوڑ کر خود ساختہ معبودوں کے سامنے جھک رہے ہو، بڑی گمراہی میں ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ اور اسی طرح آپ نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت السماوات والارض اپنی بادشاہت کے نظارے آسمانوں اور زمین پہ، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ اور تاکہ وہ ہو جائے یقین کرنے والوں میں سے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ چونکہ وہ قوم ستاروں کی، چاند کی، سورج کی بھی پوجا کیا کرتی تھی، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ پس جب رات چھا گئی، رَأَىٰ كَوْكَبًا ستاروں کو دیکھا، قَالَ هَٰذَا رَبِّي فرمایا یہ رب ہے، فَلَمَّا أَفَلَ پس جب ستارے ڈوب گئے، غروب ہو گئے، غائب ہو گئے، قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فرمایا میں
چھپ جانے والوں سے محبت نہیں کیا کرتا، جو آئیں اور چلے جائیں وہ معبود نہیں بنتے۔ فلما رأى القمر بازغا، پس جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہ یہ ہے رب میرا۔ فلما افل، پس جب چاند بھی غروب ہوا، قال، حضرت نے فرمایا، لئن لم يهدنی ربی، اگر میرا رب میری ہدایت اور رہنمائی نہ کرتا، لأکونن من القوم الضالین، میں بھی بھٹکی ہوئی قوم میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، پس جب سورج کو دیکھا چمکتا ہوا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، یہ ہے میرا رب جو سب سے بڑا ہے۔ فلما افلت، پس جب سورج بھی ڈوب گیا اور غروب ہو گیا، قال، اب سننا ابراہیم علیہ السلام کا اعلان، دو ٹوک اعلان، قال یا قوم، کہ اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بری ہوں، بیزار ہوں اس سے جو تم شریک بناتے ہو، تمہارے شرک کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ نہیں کہا کہ برادری ہے، وہ اپنے ہیں، وہ فلانے ہیں، وہ کیا کہیں گے، نا، انی بریء مما تشرکون، بے شک میں بری ہوں اس سے جو تم شریک بناتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے جھکا لیا اپنا چہرہ اس ذات کے لیے جو آسمانوں کا بنانے والا ہے، جو زمین کا بنانے والا ہے، حنیفا، یکسو ہو کر، ہر طرف سے کٹ کے ایک رب کا ہو کر میں رہ گیا ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجوا قومہ، قوم نے جھگڑا شروع کر دیا ابراہیم علیہ السلام سے۔ قالا تحاجونی فی اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے رب کے بارے میں؟ وقد ہدان، حالانکہ رب نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بی، اور میں ڈرتا نہیں ہوں جن کو تم شریک بناتے ہو، مجھے ڈراتے ہو لکڑی کے معبودوں سے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں، میں نہیں ڈرتا ان سے۔ الا ان یشاء ربی، وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب ہر چیز کو علم کے حساب سے وسعت رکھنے والا ہے۔ افلا تتذکرون، کیا تم دھیان کیوں نہیں کرتے ہو، نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں، بادشاہ کے سامنے ابراہیم کو آزمایا گیا، ڈنکے کی چوٹ پر میری توحید کا اعلان کیا۔ باپ کے سامنے آزمایا گیا، ڈنکے کی چوٹ پر میری توحید کا اعلان کیا۔ قوم کے سامنے آزمایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے ڈنکے کی چوٹ پر وہاں بھی میری وحدانیت کو بیان کر دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب نے آزمایا لیکن ہر امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اچھا، باپ مخالف ہو گیا، آپ نے بھی سن لیا سورہ مریم میں، باپ نے کہا جا مجھ سے دور ہو جا، قوم مخالف ہو گئی، ابھی آپ نے سنا حاجہ قومہ، قوم نے جھگڑا شروع کر دیا۔ بادشاہ مخالف ہو گیا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم، جھگڑا ڈال دیا بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام سے۔ جب ہر طرف سے مخالفتیں ہوئی نا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، رب ھب لی من الصالحین، اللہ مجھے کوئی اولاد دے دے، کوئی میرا گھر میں تو میرا بیٹا ہی ہو جائے جو میرے ساتھ ہو۔ اللہ نے اولاد دے دی، اولاد مل گئی، آزمائش ختم نہ ہوئی۔ اولاد مل گئی، آزمائش ختم نہ ہوئی۔ پہلے تو مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں نا کہ کافی عرصہ تو کئی سالوں تک اولاد بھی کوئی نہ ہوئی، یہ بھی لوگوں کے تانے کہ تیرا رب تجھے اولاد کیوں نہیں دیتا۔ اس کا جواب سورہ ابراہیم میں، ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے، اولاد دے یا نہ دے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پھر اولاد ملی، آزمائش ختم نہ ہوئی۔ اللہ نے کہا میرے خلیل بیوی کو بھی اور ننھے اسماعیل کو بھی لے جا، اور جہاں میرا گھر ہے نا بیت اللہ، اس وقت تو اس کا نشان ہی تھا، آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، نہ وہاں پہ کوئی فصل تھی، نہ وہاں پہ کوئی آج تو رونقیں لگی ہوئی ہیں نا۔ اللہ مکے کی حرم کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرمائے۔ یہ جو کرونا کے نام سے بندہ دیکھتا ہے کہ چند لوگ ادھر ادھر کھڑے ہیں، بہت دل دکھی ہوتا ہے۔ اللہ کرے اسی طرح حرم پھر آباد رہے جیسے پہلے آباد ہوتا تھا، لیکن اب بھی ماشاءاللہ پھر وہاں رونقیں، اس وقت وہ آبادی کا نام و نشان کوئی نہیں تھا۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ ان کو وہاں چھوڑ کے آپ دیکھیے جی سورہ ابراہیم صفحہ نمبر 235، 13واں پارہ بالکل آخر سے،
سورہ ابراہیم صفحہ نمبر 235، 13واں پارہ آخر سے، آیت نمبر 37، آیت نمبر 37 ہے سورہ ابراہیم کی، اور صفحہ نمبر ہے 235۔ صفحہ نمبر 235، آیت نمبر 37، سورہ ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام لے گئے، اماں جی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھی لے گئے، اسماعیل کو بھی لے گئے۔ جس بیٹے کو مانگ مانگ کر لیا تھا اس کو جنگل میں چھوڑ کے آنے کا اللہ نے حکم دے دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ پھر کیا ہوگا، نہ، جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کیا۔ ہم تو کئی باتیں سوچتے ہیں نا جی، نماز سے نہیں آیا کہ گھر بندہ کوئی نہیں ہے جی، گھر لگ گیا جی، اور کئی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہیں سوچا، کیا کہا؟ ربنا، ہاں یہ ضرور ہے، ان کو چھوڑ کر آئے، پھر رب کے سامنے فریاد ضرور کی، رب سے بات تو کرنی تھی نا، لیکن اور کوئی بات نہیں کی۔ ان کو چھوڑنے کے بعد ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے میرے رب، انی اسکنت، بے شک میں چھوڑ آیا ہوں، من ذریتی، اپنی اولاد کو، اپنے اولاد کو، ذرا سوچے نا، من ذریتی، یہ نہیں کہا بیوی بچے کو، من ذریتی، اپنی اولاد، یا اللہ جگر کا ٹکڑا کاٹ کے ادھر چھوڑ آیا ہوں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی، اپنی اولاد کو چھوڑ آیا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کھیتی باڑی کوئی نہیں، جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز کوئی نہیں، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ آیا ہوں، یا اللہ تیرے پڑوس چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کریں، دیکھنا رب کے ساتھ تعلق دیکھنا، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم کریں۔ اور ایک دعا اور بھی ہے، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پھیر دے دل لوگوں کے مائل ہو جائیں اس طرف۔ توجہ کرنا، ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی جب معصوم بچے کو چھوڑ کر وہاں آ رہے تھے، یا اللہ ادھر جا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوئی بندہ بندے کی ذات کوئی نہیں ہے، یا اللہ ایک دعا تیرے سامنے یہ کرتا ہوں، لوگوں کے دل پھیر دے اس جگہ کی طرف۔ اللہ نے ایسے دل پھیرے ہیں، آج بھی پورے جہان کے مسلمان تڑپ رہے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے۔ یہ دعا خلیل اللہ کی تھی، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پھیر دے یا اللہ دل لوگوں کے جو اس طرف مائل ہو جائیں، وارزقہم من الثمرات، اور رزق دے ان کو پھلوں میں سے۔ آج بھی دنیا کا پھل جہاں بھی ہوتا ہے مکہ میں ضرور مل جاتا ہے، فرمایا پھلوں کا رزق عطا فرما، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ شکر بجا لائیں۔ رب فرماتے ہیں میں نے ابراہیم کو اولاد میں آزمایا، وہ اس امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا، اس امتحان میں بھی کیا ہو گیا جی؟ کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات جو باقی رہ گئے وہ انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے، ساتھیوں نے ڈیوٹیوں پہ جانا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔